اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا پارہ اور ادھا دوسرا ہی باب اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ دیکھو نا جی، ایس وجہ تھی کلام پاک ترجمے نال پڑھیے نا، پھر سانوں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں کیڑا رستہ پہ دستے نے تے اسی کیڑا رستہ اختیار کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے یہ ساری چنگی گل یہ نہیں کہ مشرق تے مغرب دی طرف منہ کرنے وچ، یہ نہیں بلکہ حقیقتاً چنگا بندہ ہوئے جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات اتے، قیامت والے دیہڑے اتے، فرشتیاں اتے، اللہ دی کتاب اتے اور نبیاں تے ایمان رکھنے والا ہوے۔ تے جیڑا بندہ مال نال محبت کرنے دے باوجود، یعنی کہ وہ دنیا دی جڑا مال دولت کمائی دا نا، ادے نال محبت کرنے دے باوجود قرابت داراں دے، یتیماں تے، مسکیناں تے، مسافراں تے جیڑا بندہ سوال کردا ہے انہوں دے تے غلام جڑے انہاں نوں آزاد کرے تے نماز دی باقاعدگی کرے، پابندی نال پڑھے۔ اے نہیں کسے فجر دی پڑھ لیے تے اگوں نہیں پڑھی تے شام دی پڑھ لیے تے اگوں نہیں پڑھی، نماز دی پابندی کرے، زکوٰۃ دی ادائیگی کرے تے جے اگر وعدہ کرے تے انہوں پورا کرے، تے تنگ دستی اگر آمدی ہے، کوئی دکھ آمد ہے، کوئی درد آمد ہے تے لڑائی دے وقت صبر کرے۔ اے بندے جے سچے تے اے ہوئی جے صحیح پرہیزگار۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو،
قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے، یعنی کہ بندہ مرن دی بعد اپنے مال دی وصیت کر جائے، اور کوشش کرنی چاہیے وصیت دین دے مطابق کرو۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ وصیت کر گئے کہ میرے مال دی اس طریقے نال ونڈ کرنی ہے تو وہ مرن دی بعد وہ بندہ ونڈ بدل چھڑدا ہے تے انہیں ٹھیک کیتی ہے جڑا مر گیا تے مرن والے تو کوئی گناہ نہیں، وہ جڑا تبدیل کرے تو وہ تے ہوئے دا۔ واقعی اللہ تعالیٰ دی ذات سنن والی بھی ہے جی تے جاننے والی بھی۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں سے آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہی ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اور اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے جی اگر تمہیں پتہ ہے نا تے تواڈے واسطے روزے رکھنا ہی چنگا ہے۔ اے ساڈے تے چلو جی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ تو واقعی ایک عذر ہے، تے او دے وچ انہوں چاہیے کسی ایک مسکین نو، لیکن اس طرح دا کھانا قاری صاحب فرما رہے ہیں نا 300 روپیہ، لیکن اس طرح دا کھانا جو وہ آپ کھاندا ہے سحری اور افطاری دے وقت۔ اگر وہ سمجھدا ہے 300 روپیہ خرچہ آتا ہے تو 300 دے، تو جی اگر 500 دا کھاندا ہے تو 500 دے، 1000 دا کھاندا ہے تو 1000 دے، پھر 30,000 روپیہ دینا سو۔ یعنی کہ جتنا وہ آپ کھاندا ہے، یہ نہیں کہ اپنے کھانے دی باری تے بہترین کھانا تے کسی نو دینے دی باری ماڑا دینا، وہ نہیں اچھا۔ تے انج اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے جی اگر رکھ سکو تے تواڈے واسطے چنگا کام یہ ہوئی ہے کہ تسی روزے ہی رکھو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے
लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही इनकी भलाई का बाहिस है। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਬਵੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ 1 to 5 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਨ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਐਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਪਵੇ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤਰੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 70 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆਖਿਰ 70 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ व ਇੰਤਹਾਈ ਕੋਨੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਬਦਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮਾਂ ਨਾ ਰੱਜਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗੈਬ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ,
اللہ تعالیٰ دی ذات نو کل کے ہونا ہے اس بابرکت ذات نو پتہ ہے۔ اگر ایک مثال دے طور تے وہ بابرکت ذات سانو موٹر سائیکل عطا فرماندی ہے، اسی ایکسیڈنٹ کرنے ہاں، اللہ تعالیٰ دی ذات نو پتہ ہے وہ بابرکت ذات او ساڈی دعا قبول نہیں کرن لگی جڑی ساڈے ہی حق وچ بہتر ہے۔ یہ صرف گل دی تھوڑی جی وضاحت کرنی آئی کہ جیڑا اگر کوئی اسی دعا منگنے ہاں تے اللہ تعالیٰ دی ذات اس دعا نو قبول نہیں فرماندے تے او سمجھ لو ساڈے ہی حق وچ بہتر ہے۔ اسی تے تھوڑا سوچنے ہاں نا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو سارا علم ہے، کل کے ہونا ہے، پرسوں کے ہونا ہے، چوتھ کے ہونا ہے، قیامت تک کے ہونا ہے، اس بابرکت ذات دے سب علم وچ ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے ہی آیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یعنی کہ اس بندے نال لڑو جڑا تواڈے نال لڑدا ہے، کسی نال زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں جو تم پر فرض کرے، تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو
اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، اور جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اسے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دلا۔ اے جڑی دعا ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی پسند فرمائی ہے۔ یہ چونکہ ساڈا اج کل دھیان ہے ہی دنیا وال، اس گلے اسی زیادہ دنیا دی طلب کرنے ہاں، جب کہ دنیا اور آخرت دونوں دی طلب رکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ایک صحابی آئے نا، تے بہت بیمار تے کمزور ہو کے زیادہ، تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی تیمارداری واسطے گئے، تے پوچھا نے بڑا ہی کمزور ہو گیا ہے، تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں تے اللہ تعالیٰ دی ذات کو یہ ہوئی دعا کرنا کہ یا اللہ آخرت دے عذاب دی میرے کولے تے طاقت نہیں، جڑا بھی عذاب لینا ہے اس دنیا دے ہی لے لے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل دا مفہوم بیان کرن لگا تے فرمان لگے، اے بندیا ساڈے وچ یہ طاقت ہے کہ اللہ دا عذاب اسی برداشت کر لیے۔ اے دعا نہ منگیا کر، دعا اے منگیا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یعنی کہ یہ دعا سانوں سارے منگنی چاہیے. بلکہ یہ جڑا نماز ہے نا، نماز وچ یوم یقوم الحساب تے آ کے سلام نہ پھیریا کرو. جڑیاں دعاواں آمدیاں جے وہ دعاواں منگیا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بھی حصہ بنا لو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی دعا نال منگیا کرو. دعاواں جتنیاں آمدیاں جے منگیا کرو. نماز دے دوران سلامتی پہلا دعاواں منگیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے دنوں ایام تشریق میں کرو. 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. ایسا ہی گل آئی تو سانوں جہنم دا مذاق سمجھنے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نا نماز کی بعد فرمان لگے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو کہ آخرت دیاں منزلاں اوکھیاں جتنیاں میں جاننا نا، اگر تانوں پتہ لگ جائے تو کھان پین چھڈ دیو. تے او صحابی جڑے نماز دے پابند، تہجد دے پابند، سچ بولنا، ایمانداری کولوں کم لینا، کسے نال زیادتی نہیں کرنی، اندازہ لگاؤ نا ایس گل دی کدے سوچ لیے نا. بس جس طرح غیر مسلمان کو دعوت دینا تو وہ پوچھتے ہیں اسی مسلمان تے ہو جائیے لیکن کدے یار دے ہوئیے. تے او صحابی فرماندے آئے سانوں تکو ساڈے یار دے ہو جاؤ. اج کیا میرے تواڈے وچ کوئی ہے جڑا یہ کہہ سکے کہ سانوں تک تے ساڈے یار دا مسلمان ہو جاؤ؟ کوئی کام ساڈے وچ مسلمان والا نہیں. اس وجہ دی ساڈے ملک دے بھی حالات اس طرح جے. ساڈا ہر بندہ یہ سوچتا ہے میرا نظام جو ہے نا دوجا وڑے کھڈے وچ. اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانوں حکمران بھی وہ عطا فرمائے نے. ہوں انہاں حکمرانوں اسی چنیا نہیں، یہ تھانوں بھی پتہ لگ گیا ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں یہ ساڈے تے مسلط ہوئے کیونکہ میں تسی ٹھیک نہیں. اگر اسی ٹھیک ہو جائیے، اسی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوں تعلیمات عطا فرمائیاں نے، جس طرح سانوں درس دیتا نے، یا اللہ تعالیٰ دی ذات کلام پاک وچ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اگر اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تک کے اپنی زندگیاں گزاریے تو ساڈے تے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات نیک حکمران ساڈے تے لے آئے. لیکن اسی خود بدلنا ہے نا. اگر اپنے آپ کو بدلاں دے تو پھر ساڈا نظام جو ہوئے تو اے حقیقت جی اس بابرکت مہینے وچ سارے مل کے صحیح گل اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریے کہ یا اللہ ساڈے گناہاں دی سانوں معافی عطا فرما.
آنے والی زندگی اسی گناہ نہیں کرن لگے، صحیح اللہ دے اگے جھک جائیے، اپنا آپ درست کر دیے، نماز 5 وقت شروع کر دیے، دھوکھا نہ کسی نو دیے، جھوٹ نہ بولیے، حقیقت مسلمان ہو کے اسی گئے گزرے ہوں۔ جی اگر کسی غریب مسکین دی مدد کرنی ہے تو بلا لیا کیمرے والے نو، آخیا تصویر کھینچو، پتہ لگے چوئی صاحب نے فلانے غریب دی مدد کیتی ہے، مجھے کہ پتہ لگنا ہے۔ کوشش کرو، صحیح گل ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات اس دل وچ اخلاص اللہ نو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے، اے بندیا اگر تو او کریں دا جو میں چاہنا، اوے دا او جو تو چاہیں دا، تے اگر تو او کریں جو تو چاہنا ہے ہونا، تے پھر بھی وہ یہ جو اللہ نے چاہنا ہے۔ اس گلے کوشش کریے اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کرنا اولین درجے، نیت اپنی درست۔ اگر ایک مثال دے طور تے والدین بچہ کرے شہر گیا ہے، فون کر دینے آمدیا فلاں چیز لے آویں، دل وچ فوری طور تے جائے میرا اللہ راضی ہے دا، اس بابرکت ذات نے اگر میں اپنے والدین دی خدمت کیتی، اپنے والدین دے آکھے لگا، اپنے والدین دی گل منی، میرا اللہ راضی ہے دا۔ اگر بیوی بچے فون کر دینے آمدیا فلانی شے لے آویں، دل وچ میرا اللہ راضی ہے دا، اس بابرکت ذات نے عطا فرمائے نے۔ یعنی کہ ہر کام تی پہلا دل وچ اللہ دی رضا، تو پھر دیکھیو وہ جس طرح سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نا، رب انہوں ملدا نیتاں جنہ دیاں سچیاں ہو، تو سچی نیت کے اللہ نو راضی کرنا۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تکبر، تعصب اور گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو پورے دے پورے دین دے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ سیم ساڈے بعد اس طرح کے بھی پرائڈ نے، وہ دیکھو نا جی، نماز تو اس گلے پڑھنی ہوتی ہے، وقت کی پابندی ہے، بے وہ سانو اونجی ہے۔ سچے رہو، صحیح گل کرو، بےمانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، جب کہ پورے دے پورے دین وچ نماز بھی 5 وقت اسی پڑھنی ہے، والدین دی خدمت بھی اسی کرنی ہے، بال بچے دی خدمت بھی، یعنی کہ خدمت مراد جو خرچ کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے بہترین خرچ جڑا اپنے بال بچے تے کیتا جائے۔ تے اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے، شیطان دے آکھے نہ لگو، دی تابعداری نہ کرو، تے تہاڈا کھلا دشمن جے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ 9 رکوع ہو گئے نے دوجے پارے دے، تے کوشش کریے ایک بھی جے اگر کوشش کر کے کلام پاک ادا ترجمہ پڑھو تو صحیح گل ہے، سانوں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ میرے تواڈے اللہ نے میرے تواڈے واسطے کہ احکامات جاری کیتے ہیں تے اسی کس طرح اپنی زندگیاں گزارنیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ نو اپنے دین دے مطابق کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔
واخر علینا الحمد للہ رب العالمین.